کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے، مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کرے؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے، لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں ابھی تک۔ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ 7 مارچ کو ڈونلڈ لو پاکستان ایمبیسی ایک آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان امبیسڈر کو کہتے ہیں اگر عمران خان کو آپ نے پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا، یہ نو کانفیڈنس کی جو موشن آ رہی ہے تو پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا بڑی مشکلات کا۔ یہ جو سائفر ہے، سائفر کا مطلب کہ یہ وہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشیل بھیجتے ہیں امبیسڈر سیکرٹ کوڈڈ میسج میں، جس کو سائفر کہتے ہیں، فورن آفس کو، اور پھر میں پرائم منسٹر میرے پاس آتا ہے، ایک جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہیں ساری فورسز کے، اور پھر جاتا ہے ایک ملٹری قیادت کے پاس۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ کس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا ہٹانے کو؟ فورن آفس تو میرے نیچے، امبیسڈر تو میرے نیچے۔ ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ روس کا جو ہم 2 یا 3 مارچ کو روس سے آئے تھے اور یہ 7 مارچ کو یہ تھا، 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں۔ اس کے بعد ہمارے اتحادی ان کو ایک دم لگتا ہے کہ اوہو یہ تو جناب بہت بری حکومت ہے، ہمیں تو ہم نے اس حکومت کو چھوڑنا۔ ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے، یہ امریکن ایمبیسی بھی جایا کرتے تھے، یہ 3-4 جو سب سے پہلے لوٹا ہوا ہے۔ 2 سال پہلے جو 2 سال تھے جب ہماری اکانومی کا برا حال تھا، بینکرپٹ اکانومی ملی، آئی ایم ایف میں جانا پڑا، آئی ایم ایف نے ایسی کنڈیشنز لگائیں، لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت مشکل تھی۔ پھر کرونا آ گئی اگلے سال، تو 2 سال تو ہمارے بڑے مشکل تھے۔ اگر انہوں نے چھوڑنی تھی پارٹی تو تب جانا چاہیے تھا، لیکن آخری 2 سال میں، پچھلے 30 سال میں وہ پاکستان کے وہ سال تھے جس میں ہم نے سب سے تیزی سے ترقی کی۔ ہماری ڈیولپمنٹ، ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ جو 5.6 اور 6% تھا، یہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں تو بہت اچھا تھا۔ ہماری انڈسٹری گرو کر رہی، ہماری ٹیکسٹائل کی ریکارڈ پروڈکشن، ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ، ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ، ریمیٹنسز ریکارڈ، سب سے زیادہ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان۔ تو اس ٹائم پہ جب پاکستان آگے جا رہا تھا تب ان کو کیوں خیال آیا چھوڑنے؟ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ مداخلت تو سب نے مان لیا نا کہ مداخلت ہے۔ جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں ایران میں، جب اس نے نیشنلائز کی ایران کی جو سارا جو تیل کی انڈسٹری تھی، تو جو باہر کی قوتیں تھی جس میں امریکہ اور برطانیہ، انہوں نے فیصلہ کیا اس کو گرانے کا۔ تو اب تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا نا، پیپرز ہمارے سامنے۔ تو کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا، میڈیا میں اس کو پہلے برا بھلا کیا گیا پرائم منسٹر مصدق کو۔ پھر انہوں نے اپوزیشن سے مظاہرے کروائے، جس طرح یہ کام پہ ٹانگنے والی جو مارچز کروائی اور جس طرح یہ لانگ مارچ، انہوں نے اپوزیشن کو پیسہ دیا، اور پھر انہوں نے ان کو لوگ خریدے جو پرائم منسٹر مصدق کی پارٹی کے لوگ تھے، ان کے اوپر پیسہ چلا۔ تو کیا یہ یہاں نہیں ہوا؟ تو کون فیصلہ کرے گا کہ سازش ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس اوپن جوڈیشل کمیشن میں ہیئرنگ کروائیں، کلوز ڈورز میں ہم کوئی نہیں مانیں گے، اور اس کے اندر پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پتہ چل جائے گا کہ صرف مداخلت تھی یا سازش بھی تھی۔